اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جہاں پر انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کے بارے میں ہے، اور اس میں مندرجہ ذیل مسائل بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، مال خرچ کر کے احسان نہ جتلایا جائے اور نہ ہی اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ نمبر 2، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا دنیا اور آخرت میں بے خوف و خطر ہوگا۔ نمبر 3، مال نہ دینے سے معذرت کر لینا دوسروں کو تکلیف دینے اور احسان جتلانے سے بہتر ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ثواب میں اضافہ تب ہوگا جب صدقہ دینے کے بعد اسے جتلایا نہ جائے۔ احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے بہتر ہے کہ آدمی دوسرے سے معذرت ہی کر لے۔ دیکھیں کہ صدقے کا بھاری اور بے انتہا اجر انہیں موصول ہوگا جنہوں نے حالت ایمان میں انفاق فی سبیل اللہ کی شرائط پوری کی ہوں گی، اپنے صدقے کو ایذا اور احسان سے محفوظ رکھا ہوگا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایذا اور تکلیف زبان ہی سے دی جائے۔ دیکھیں بعض اوقات صدقہ دینے والا اپنے ملازم سے اس لیے زیادہ کام کرواتا ہے کہ وہ تنخواہ کے علاوہ بھی اسے کچھ دیتا ہے، اور اسی طرح لوگ اکثر اپنے عزیز و اقارب پر زکوٰۃ یا صدقہ کی رقم خرچ کرتے ہیں تو پھر بدلے میں ان سے خدمت اور غیر معمولی احترام کی توقع رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اسی طرح کم ظرف اور ریاکار لوگ مسجد، مدرسہ اور کسی رفاہی ادارے پر مال تو خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر ان اداروں کے خدمتگاروں اور علماء کو اپنا احسان مند رکھنے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس طریقے سے ملازم، رشتہ دار اور دین کی خدمت کرنے والوں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اس طرح دیکھیں کہ بعض اوقات مخیر حضرات اور شہرت کے خواہش مند لوگ حکومت کے اداروں پر خرچ کرتے ہیں، پھر بعد میں سرکاری افسران سے مفادات اٹھاتے ہیں، جسے صدقہ کرنے والے کے مال میں کمی ہو جاتی ہے اور ان کا صدقہ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور جو اپنے صدقات ان کمزوریوں سے بچا لے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بے انتہا اجر ہوگا، اسے کسی قسم کا کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا۔ ایسا صدقہ جو اخلاقی بیماریوں سے محفوظ ہوگا تو وہ انسان کو دنیا میں بھی بے شمار نقصانات اور آزمائشوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، آپس میں باہمی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور نیک نامی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہاں انسان کو صدقہ دینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس نے صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ صدقہ کرنے والے کو عاجزی اختیار کرنے کا درس دیا گیا ہے اور نرم گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اسپیشلی اس وقت جب سائل کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو سائل کو ڈانٹنے کی بجائے اچھے طریقے سے ٹالنا اور معذرت کرنا چاہیے۔ یہ انداز اس طریقے سے بہت بہتر ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد مستحق پر احسان جتلایا جائے یا کسی اور طریقے سے اسے اذیت دی جائے۔ اب دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے کہ اس نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ لوگ آپ کے سامنے محتاج بن کر حاضر ہوتے ہیں۔ صاحب ثروت کو ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کمزوریوں کے باوجود انسان کو اپنی عطاؤں سے نوازتا ہے، لہذا انسان کو بھی بردباری اور سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ جو شخص صحت مند ہو
اور حقیقتاً محتاج نہ ہو تو اسے دینے کی بجائے سمجھانا چاہیے، اور اگر ہاتھ میں کوئی کام ہے تو اسے اجرت پیسے رکھ لینا چاہیے، یا کہیں چھوٹی موٹی نوکری دلوا دینی چاہیے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، قیامت کے روز 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ تو ابو ذر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو ناکام اور نامراد ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، نمبر 1 وہ جو اپنا ازار ٹھکنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے، نمبر 2 احسان جتلانے والا، نمبر 3 جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کرنے والا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور احسان جتلا کر اپنے مال ضائع ہونے سے بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔